بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ پاکستان کی سیاست میں یہ 14 جنوری کیوں اتنا عام ہو گیا ہے؟ جی ہاں، پہلے 6 جنوری کہا جا رہا تھا، سوموار کے روز کہا جا رہا تھا، لیکن اب 14 جنوری کے حوالے سے جو خبر ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ دوسرا، 10 بجے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے، جس کی سربراہی خود چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کریں گے، اس کا ایمرجنسی اجلاس بلا لیا گیا ہے رات 10 بجے کے قریب۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، کون کون سے پوائنٹس ہیں، کس کس چیز پر بات ہونی ہے، اور اسپیشلی وہ جو خبر پلیس کی گئی ہے مین اسٹریم میڈیا کے حوالے سے، بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے کوئی پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا، انہوں نے جو پارٹی کی جو مین اسٹیئرنگ کو سنبھال لیا، یا لائک وہ والی چیزیں، اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ چیزیں جو فوج سے ریلیٹڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں اب کھل کر کھیلنے کا جو اب کچھ اقدامات ایسے سامنے نظر آئے ہیں جس پر ہم نے بات کرنی ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ در پردہ بھی کچھ ایسی چیزیں جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں نروس کا امتحان ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ دیکھیں، یہ والی سٹیج ہے۔ چیزیں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک ریویل کرتا ہوں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ کہ چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ اچانک سے نا ذرائع کے ذریعے خبر چلائی گئی مین اسٹریم میڈیا پہ، سارے جیو، ایئر وائی، آج، دنیا نیوز، سب پہ کہہ کے ایک ساتھ ایک ہی اس کا متن تھا، اور وہ خبر یہ تھی، پلیس کروائی گئی ٹھیک اس وقت، یہ خبر پلیس کروائی گئی جب اور پھٹے چلوائے گئے، بریکنگ اور پھٹے چلوائے گئے، اور ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں مین اسٹریم میڈیا کا جو پرائم ٹائم ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی سجا ہوا ہوگا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے خبر چلائی گئی، اور عین اس وقت یہ خبر چلائی گئی جب کرم ایجنسی کے، جی ہاں، جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کو گولیاں ماری گئیں، وہ زخمی ہوئے ان کی سرکاری گاڑی پہ، اس کے ساتھ 3 ایف سی کے اہلکار زخمی ہوئے، جب پورے کے پی کے کی انتظامیہ کا فوکس کرم کے اوپر تھا کہ آج وہ 75 گاڑیوں کے قافلے کو پہنچانا تھا، جس نے امداد لے کے جانی تھی، جس نے کتابیں لے کے جانی تھی، جس نے خوراکیں لے کے جانی تھی، جس نے بچوں کی نہ صرف ادویات لے کے جانی تھی، اس کے علاوہ ایل پی جی کے سلنڈرز لے کے جانے تھے، کمبل لے کے جانے تھے، گرم چیزیں، لکڑیاں، یہ سب کچھ لے کے جانا تھا، آج اس کا اینڈ ہونے جا رہا تھا، یعنی آج باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہونے جا رہا تھا کہ پہلا قافلہ جانا تھا، این اس وقت یہ خبر باقاعدہ پلیس کروائی گئی۔ ڈیفینیٹلی اس کے ٹائمنگز تھا کیونکہ سب کا فوکس اس طرف تھا، اور یہ خبر آنا بڑی بات تھی، تو خبر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ چلائی گئی کہ پی ٹی آئی کا سورس کہہ کے، بس ذرائع کہہ کے چلائی گئی کہ بشرا بی بی صاحبہ نے نا باقاعدہ طور پر فرنٹ سیٹ سنبھال لی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ حالانکہ یہ خبر پہلے اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد بھی تھی کہ جب وہ پشاور گئی تھی اور پشاور میں کچھ اجلاس کی انہوں نے صدارت کی تھی پردے کے پیچھے، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے ایک خاص قسم کا ان کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ باقاعدہ طور پر کچھ اجلاس میں گائیڈ لائن بھی کر رہی ہیں، اور پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ سعودی عرب والی سٹیٹمنٹ بھی ان کی سامنے آ گئی کہ ہم تو اسلام اور مذہب والی وہ تمام چیزیں وہ بھی ڈالی گئیں، اور پھر کیا ہوا، پھر بشرا بی بی صاحبہ جی ٹی روڈ پہ آئی، پھر جی ٹی روڈ سے موٹر وے پہ آئی، موٹر وے سے پھر وہ قیادت کرتی ہوئی نظر آئیں 24 نومبر کو، پھر وہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو اس کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب، نصرت جاوید صاحب، طلت صاحب، یہ تمام دعویٰ بھی کریں کہ اصل مذاکرات تو بشرا بی بی صاحبہ کر رہی ہے، اور پشاور میں وہ پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی علی امین گنڈا پور، بشرا بی بی اور عمران خان صاحب، یہ پس پردہ مذاکرات کے یہ صرف 3 افراد ہیں، ٹھیک ہے، اور جس میں سب سے زیادہ بشرا بی بی، عمران خان صاحب، یہ ایک پورا سین ایک کریٹ ہے۔ اچھا جی، اس موقع پہ ہی کہا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے نا اچانک سے پشاور میں نا جو انصاف لائز فورم ہے نا، انصاف جو ان کے وکلا کا جو فورم ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی ہے، نہ صرف تبدیلیاں کر دی ہے بلکہ وکلا کو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرنے سے بھی انہوں نے پابندی لگا دی ہے۔ سینئر 3 وکیل ہیں، قاضی انور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں، ان کا تعلق اے پی کے سے ہے، ان کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ مشال یوسفزئی جو ان کی ایک زمانے میں ترجمان تھی، بلکہ ابھی بھی شاید ہیں، ان کو ذمہ داریاں دی گئی، یہ وہی مشال یوسفزئی ہیں جن سے متعلق عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ بہت سخت جملے بول چکی، ان کو آڑے ہاتھوں لے چکی، یہ وہی مشال یوسفزئی ہیں جن کا علی امین گنڈا پور صاحب کو کی وہ مشیر تھی، اس حیثیت سے بھی ان کو برطرف کیا گیا، یہ وہی مشال یوسفزئی ہیں جنہوں نے بیرون ملک میڈیا ہاؤسز کو بھی کچھ انٹرویوز دیے تھے، تو ان کا ایک حالانکہ یہ کوئی وکیل بھی اتنی کوئی خاص بڑی نہیں ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا، تو کچھ انہوں نے کیس اتنا بڑا لڑا نہیں ہے، سوائے ایک بار چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے سامنے وہ بولی تھی، پھر ان کو شٹ اپ کال کر کے باہر نکالا گیا تھا۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ خبر بنائی گئی ہے، یہ خبر پلیس کروائی گئی ہے، اس خبر کے پکنے میں بھی بڑا وقت ہے، اور یہ کیا ہے، اس کا جتنی ہیرارکی دی گئی، پہلی ہیڈ لائنز اور پہلے پٹے اور پہلی ٹاپ سٹوری کر کے دی گئی، تو اس میں چیزیں ہیں، کیونکہ اس کے امپیکٹ اگر اس خبر میں کوئی صداقت ہو یا ہو تو میرا خیال ہے کہ خبر
پی ٹی آئی میں اختلاف کا خدشہ اس سے ہے، اس لیے اس خبر کی کنفرمیشن ابھی آنا باقی ہے، تو اس لیے آپ نے اس خبر کی طرف اتنا دھیان نہ دیں، لیکن ہاں اس کا ضروری ہے کیونکہ 10 بجے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے اپنا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور ویسے اس اجلاس کا جو پوائنٹس ہے اس میں یہ ہے کہ صدر بیرسٹر گوہر صاحب اس کی صدارت کریں گے، اور القاضی ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی، لی جائے گی، اور متوقع کوئی فیصلہ جو القاضی ٹرسٹ کے حوالے سے آنا ہے اس پہ حکمت عملی طے کی جائے گی، اور مذاکراتی عمل پر بریفنگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی جائے گی کہ کیا ہے کیا نہیں، قرم ایجنسی واقعے پہ امن و امان کی صورتحال پر پی ٹی آئی کا پورا سٹانس کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن بہرحال اس میں اگر یہ بات ہے تو بشرا بی بی صاحبہ کا حوالے سے جو خبر پلیس ہوئی ہے ان کے کردار کے حوالے سے، ان کی چیزوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ ایک آئین ہوتا ہے نا جماعت کا، اس میں بشرا بی بی صاحبہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ یہ فیصلے آگے پیچھے نہیں کر سکتے، یہ بنیادی سٹرکچر کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے، انٹل انلیس عمران خان صاحب نے کوئی اجازت دی ہو کہ جی ہاں میری طرف سے میری سپوکس پرسن ہے میری طرف سے یا میری پاور آف اٹارنی ان کے پاس، ایسی تو کوئی چیز ہے بھی نہیں، تو بہرحال یہ اجلاس ایک جو اہم ترین ہے وہ بہت سی چیزیں سامنے لے کے آئے گا، اور یاد 10 بجے تک چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہو بھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جی نجم سیٹھی صاحب نے آج ایک اور دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا جو 9 مئی کے مجرمان کو جو معافی دی ہے نا 19 کو، تو اس سے پیغام دیا فوج نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، کہ ہم بھی مذاکرات چاہتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کے مطابق انہوں نے کہا ان کو معافی دینے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ کیونکہ 15 دن مہینہ ڈیڑھ مہینے 2 مہینے رہ گئے تھے، تو انہوں نے کہا اس سے فوج نے یہ پیغام دیا کہ ہم بھی مذاکرات ہی چاہتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ قیدی سارے باہر نکلے تو انہوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا دیے، اور ان کا استقبال سی ایم ہاؤس میں ہوا، تو تب پھر فوج کے کہنے پر عظمہ بخاری صاحبہ سے پریس کانفرنس کرائی گئی، یہ انہوں نے کہا، جس پہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا تھا کہ فوج اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، اگر ایسے لوگوں کو معافی دینا شروع کر دی تو پھر آئے روز 9 مئی ہوتا رہے گا، تو یہ انہوں نے بات کی۔ بہرحال اگر فوج مذاکرات چاہتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، مجھے آپ کو سب کو پتا ہے، خود سب کو ہی پتا ہے کہ بھائی وہ مین سٹیک ہولڈر ہے، وہ نہیں ہوں گے تو حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی، حکومت ان کے اتحادیوں کی ٹیم کچھ بھی نہیں کر سکتی، ان کی نوڈنگ، ان کی چیزیں، ان کے مشورے ضروری ہے، جیسا پوری پی ٹی آئی مشورہ لینے کے لیے سیدھا عمران خان صاحب کے پاس جاتی ہے، اس طرح یہ پورا حکومت اور اس کا اتحاد مشورہ لینے کے لیے فوج کے پاس جاتی ہے، تو ان کی نوڈنگ تو ڈیفینیٹلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نوڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ اور خبریں میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں، جو ہماری کابینہ میں ابھی ہمارے بڑا زبردست قسم کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، 1-2 نہیں ڈائریکٹ 25 کے قریب وزراء آج شامل ہو رہے ہیں، تو اس میں انٹرنیٹ بندش کے حوالے سے جو ابھی رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان جو اپنی معاشی نقصان میں پاکستان سر فہرست ہو گیا، معاشی نقصان میں پاکستان سر فہرست ہو گیا ہے۔ 18 فروری 2024 یعنی الیکشن سے ٹھیک 10 دن کے بعد جو پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس جسے ٹویٹر کہتے ہیں وہ بند ہوا نا، اس کے سبب پاکستان میں 1 ارب 34 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے، یعنی 1.34 ارب کا نقصان ہوا ہے اب تک، صرف اور صرف ایکس کی بندش کی وجہ سے۔ اور انٹرنیٹ کی کوالٹی دیکھ لیں کہ پاکستان سوڈان اور میانمار کے بعد نمبر پہ آ رہا ہے، اور ہم نے اڑان پاکستان ویژن 2035 آئی ایس ایف پتہ نہیں کون SIFC کا پلیٹ فارم ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، لیکن پوزیشن ہماری یہ ہم نے سلیکون ویلی بنانی ہے، اور مجھے بتا دیں ہمارے پاس سلیکون ہی نہیں ہے، ویلی تو بہت دور کی بات، تو یہ چیز ہے۔ تب دیکھیں گے اڑان پاکستان کا پروگرام ویژن 2035 کیسے پورا ہو سکتا ہے، تو یہ خبر میں نے کہا یہ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے دوپہر سے خبر تھی اسلام آباد کے صحافیوں کے حوالے سے، اب ذرا کچھ تگڑے صحافی بولنا بھی شروع کیا، ایسے صحافی بولنا شروع کیا جو باقاعدہ طور پہ لائن ٹو کرتے ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے لائن لیتے ہیں، کچھ اس طرح خبریں ان کی زیادہ تر غلطی ہوتی ہوں گی، لیکن میں کیونکہ پہلے بھی یہ خبریں درست رہی ہیں تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ خبریں یہ کہ جو جج ناصر جاوید رانا صاحب ہے نا، جو 6 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے اور وہ انہوں نے سنانا ہے، وہ کہتے ہیں 6 جنوری کو بھی فیصلہ نہیں سنائیں گے، اور یہ فیصلہ جائے گا 13 سے 14 جنوری تک لے کے جائیں گے، اب ان کو لکھنے میں بڑا وقت لگنا ہے، تو ادھر مذاکرات کا چارٹر آف ڈیمانڈ ابھی تک لکھنے میں نہیں لگا، اور میرے پاس خبر یہ ہے کہ وہ اس لیے لکھنے میں نہیں لگا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ آ جائے پتہ تو چلے اس فیصلے کی سختی کیا ہے، اس فیصلے کی اذیت کیا ہے، اس فیصلے کی ٹینڈنسی کیا ہے، اگلوں کی نیت کیا ہے، تو میرا خیال اگلے تو ڈیفینیٹ اگلے جنہوں نے اس فیصلے کو فیصلہ دلوانا ہے، جس میں فیصلے کا فیصلہ دلوانا ہے، انہوں نے کہا کہ ذرا ہم بھی دیکھتے نا 7 تاریخ کو 8 تاریخ کو دونوں آپس میں بیٹھ رہے ہیں، ذرا چیک کرتے، تو انہوں نے اس فیصلے کو تھوڑا پرولونگ کر دیا، تو پتہ چل رہا ہے کہ جی 13 یا 14 جنوری کو سنا۔ اب دیکھیں جج کا فیصلہ
ابھی آیا نہیں، اس نے پیر کی تاریخ دی ہوئی ہے، پہلے بھی فیصلہ محفوظ تھا، میں اور آپ سب بتا دل گیا تھا کہ جی آج فیصلہ نہیں سنائیں گے، یہ فیصلہ 6 جنوری ہوگا، وہی 6 جنوری ہو گیا۔ اب یہ 6 جنوری جو پرسوں آنی ہے، اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ 14 جنوری سے ہوگا، تو آپ چیک کر لیں کہ فیصلہ کس نے لکھنا ہے، جج نے کم از کم نہیں لکھنا۔ مجھے تو اس میں کوئی اتنا سا ناخن برابر بھی ابہام اب میرے اندر موجود نہیں ہے۔ اور یہاں پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے میں بتا دوں جی، انہوں نے بڑا زبردست ایک کام کرنے کا سوچ لیا جی۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ فائنل ہو گیا جی، ذرائع کے ذریعے خبر دی گئی ہے جی، اور وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شمولیت کی پھر دعوت، پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم 25 سے زائد نئے اراکین کو کابینہ میں شامل کریں، جس میں طلال چودھری، بیرسٹر عقیل، حذیفہ رحمان، کھیل داس، سردار یوسف کابینہ میں شامل، جبکہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، حنیف عباسی، توقیر شاہ جن کو بھی بلایا گیا ہے، پرانے ان کے پرنسپل سیکرٹری ہوتے تھے سانے مالٹون والے، توقیر شاہ صاحب، عبد الرحمان کانجو کا نام فائنل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نئے وزراء میں زیادہ تعداد پنجاب سے اور سندھ اور کے پی سے بھی ایک ایک وزیر شامل کیا گیا ہے۔ موجودہ وفاقی وزراء سے اضافی وزارتیں واپس لی جائیں گی، کچھ کو 2 2 3 3 کا قلم دان بھی دیا گیا ہے۔ سر یہ اور ایوان صدر کو حلف برداری کے لیے خط بھی لکھیں گے اگلے ہفتے۔ تو یہ فیصلے سامنے آ چکے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔